فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا ڈر، مودی کا ٹرمپ سے ملنے سے انکار۔ امریکن جریدے نے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے 17 جون کو امریکی صدر کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ امریکن صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کروا دیں۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ٹرمپ اور مودی کے درمیان 17 جون کو فون پر 35 منٹ گفتگو ہوئی۔ بات چیت میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ تناؤ بھری گفتگو کے بعد ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ مودی ٹرمپ سے ملے بغیر G7 اجلاس سے واپس چلے گئے۔ امریکہ اور بھارت میں تجارتی جنگ میں شدت، امریکی صدر کا ٹیرف کے معاملے پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ کہا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارت کی جوابی کارروائی، امریکہ سے میزائل اور اسلحہ خریدنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ مودی کا روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن، فتنہ ہندوستان کے خارجیوں کی افغان سرحد سے دراندازی کوشش ناکام، 33 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں نے 7 اور 8 اگست کی رات دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے جوب کے علاقے سمبازا میں خارجیوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا غزہ سٹی پر قبضے کا اشتعال انگیز منصوبہ، فیصلے کے خلاف دنیا یک زبان ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے کہا منصوبہ عالمی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کو مزید خون ریزی کا خدشہ، چین، ترکیہ، سعودی عرب، آسٹریلیا، یورپی یونین کا بھی شدید رد عمل۔ اسرائیلی منصوبہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فلسطینی ایوان صدر نے کہا کہ معاملہ عالمی اداروں میں لے جائیں گے۔ اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادی جرمنی کا بڑا اقدام، اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے سے انکار۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ سمجھنا مشکل ہے کہ اسرائیلی فوج کارروائی کیسے اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ تاحکم ثانی حکومت اسرائیل کو کوئی بھی فوجی ہتھیار برآمد نہیں کرے گی جنہیں غزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام پر امریکہ برطانیہ میں اختلاف برقرار، فلسطینی ریاست کے معاملے پر امریکہ برطانیہ میں سفارتی بات چیت ہوگی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا فلسطینی ریاست کا کوئی فعال حکومتی ڈھانچہ موجود نہیں، ہدف ہے حماس دوبارہ اسرائیلی شہروں پر قبضہ نہ کرے۔ جب تک اسرائیل کا غزہ پر قبضہ رہے گا امن ایک خواب ہی رہے گا۔ پاکستان کی غزہ شہر کا ناجائز کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی مذمت، وزیر اعظم نے کہا یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات علاقے کو کشیدگی کی طرف لے جائیں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر مظالم کے دوران اسرائیل سے رابطوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی سے انخلاء کے حکم کے بعد شدید حملے، خیمہ بستی اور تباہ شدہ مکانات پر بمباری، 22 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ الدرج اور التفاح محلوں کے رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات، بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 200 ہو گئی۔ تحریک انصاف و قومی اسمبلی میں بڑا جھٹکا، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، زرتاج گل اور احمد چٹھا کو بھی پارلیمانی عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے خالی۔ پارلیمانی قواعد کے مطابق اسپیکر نے ایوان کو PTI کے 7 ارکان کی نااہلی سے آگاہ کر دیا۔ اراکین سے 15 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت بھی واپس لے لی گئی۔ عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس اور فائنانس کمیٹی سے ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات، سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے شراکت اقتدار کے حوالے سے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ملاقات میں سینیٹر شہری رحمان، آصفہ بھٹو، اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ موجود تھے۔ اصل بات ہے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب، جنہوں نے اتنی عزت دی بزنس کمیونٹی کو، جنہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا، جنہوں نے اس پہ پرمپٹ ایکشن لیا، اور جن کے کہنے پہ الحمدللہ آج بزنس کمیونٹی واپس خوشحالی کی طرف ہے اور اچھی طریقے۔
वेटरन इन चीफ फेडरेशन SM तनवीर ने कहा, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। जिस तरह फील्ड मार्शल भारत के खिलाफ जंग में कामयाब हुए, उसी तरह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे, वेस्ट इंडीज़ की कौमी टीम के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तानी स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, साइम अय्यूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कंडीशन के मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में अनाड़ी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। थाना हुमक की हुदूद में जूस सप्लाई करने वाली गाड़ी 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। बाप बेटा जख्मी। ड्राइवर ने दुकान पर खड़ी गाड़ी। कराची के इलाके कीमाड़ी से मार्का हक जश्न आज़ादी बूट रैली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। कहा कि माहीगीरों के साथ रैली के इनेकाद पर नेवी और तमाम इदारों के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, MK रहनुमा डॉक्टर फारूक अख्तार, अनीस कायम खानी और मुकामी अफराद के हमरा जश्न आज़ादी का केक भी काटा। पंजाब में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। इमारतों, पार्क्स, चौक चौराहों, बाज़ारों, शाहराहों को सजाया गया। बरकी कुमकुमों और चरागां से इलाकों और इमारतों का हुस्न दोबाला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, पिंडादन खान, वज़ीराबाद, सियालकोट में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। 14 अगस्त से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और खित्ता पोटोहार में मजीद बारिशें मुतवक्के। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी दौर के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रायशुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे, लेकिन असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी ने लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर झूठा बयानिया बनाया। बीजेपी के वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। और अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिंध हुकूमत ने उर्स की मुनासिबत से आज आम तातील का ऐलान कर रखा है।